کو آپ نے ایکسٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں گے فزیکلی، اس لیے وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں جو آپ دیتے ہیں، وہ گئے کھانا میں اپنے کھائیں گے، تو آپ انتشار پھیلائیں گے ملک، وہ انتشار جو آپ نے دیکھا نہیں ہو. مجھے یقین ہے، اور میں تاریخ پڑھتا ہوں کہ 10,000 لوگوں پہ گولی چل سکتی ہے، 1 کروڑ پہ نہیں چل سکتی. رشیا نہیں سٹارٹ کر سکے، وہ پارلیمنٹ میں ٹینک آ گئے تھے، نہیں گولی چل سکی. مجھے احساس ہے کہ میری افواج مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، اور کوئی گاؤں نہیں جہاں سے بھرتی نہیں وہ بندہ اس، لیکن عوام کی طاقت جب وہ بڑھ جائے تو پھر اتنے لوگ قتل نہیں ہو سکتے، اور ہوں گے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس میں آپ کا نام آئے گا اور آپ کو بلایا جائے گا، اور جو اگلی رجیم آئے گی آپ کو حوالے کر. اس لیے عمران خان کا وقت ہے، اس نے رہا کر. یہ بہت لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ عوام کی آواز بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان کہ میں قربان ہے پیا جماعت ہے پیا خان. یہ نعیم بخاری صاحب ہے. پہلے سوچا تھا بریکنگ نیوز دے، پھر میں نے کہا اتنی بریکنگ نیوز ہے تو بیچ میں دے دیا کریں گے. جس نے جو کہا تھا میں نے دیکھا لوگ یزید کی قبر پہ تھوکتے ہیں، اس کے بعد اس کو بلا لیا گیا تھا وہاں پہ. فیصل نصیر نے بلایا سیف ہاؤس میں، ہم نام لے کے بات کرتے ہیں، جب کوشش ہوتا ہے جو تکے سے بھی بات کریں، لیکن ہمارے جو ویورز ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا کریں. اسی پاویں پائے لگ جائیے تسی کہو جی پوری طرح کھل کھلا کے گل کرو. اچھا جی، آپ نے رسک لینا. 101 مرتبہ جو یہ کمنٹس کرتے ہیں نا، ان کو 101 مرتبہ میں نے کہا یار آؤ نا ذرا آڈیو دیتے یا ویڈیو دیتے، تو اس طرح دوڑ دینے ہاں جس طرح کتی دوڑ دی ہے. تو پھر ویسے کہتے کہ کھل کے چاچا گل کرے گا، کھل کے چاچا تو سانو لٹکا دے، تو میرا خیر خواہ نہیں ہے گا، بد خواہ. اچھا جی، یہ اس نے پھر آگے کیا تھا بریکنگ نیوز یہ بیچ میں اس نے کہا تھا مجھے ایسا ویسا نہ سمجھنا، یا تو مجھے مار دو گے، میں جیسے ہی آؤں گا زندہ تو میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کو نہیں، فیصل نصیر کا آپ کو نہیں، آپ کے باس کو لے کے جاؤں گا. ہاں جی، تو یہ پھر اس نے اس طرح کر کے یہ بھی اگلے دن اس نے پھر ایک اور ویلاگ بنایا، اس میں بھی پتہ نہیں وہ پیغام دے کہ نہ دے. انلیگل آرمی چیف کو فیصل نصیر دن میں میرے کو 25 مرتبہ بات ہوتی، پتہ نہیں پیغام دے نہ دے، یہ اس نے اس کے ذریعے کنوے کر دیا، اس وجہ سے آپ کو سنایا گیا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات سائفر کی میں نے بریکنگ نیوز میں بھی بتائی آپ کو. تو اس کے علاوہ سکندر سلطان راجہ جب ملا تھا، میں نے بریکنگ نیوز کی بھی دی ہوئی ہے. وہ کرتے کرتے رہے، انہوں نے یہ 2 کیس اور چیلنج کر دیے. ایک تو اس کو جو میرے بنائے ہوئے ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، دوسرا جو شہزاد ملک چیف جسٹس نے ٹربیونل بنا دیے 7 ان کو سسپینڈ کیا جائے. ابھی تک تو نہیں لگا، آج نہ لگ جائے قاضی کو، ورنہ پھر عید کے بعد ہی لگے گا. اس وقت تک وہ تو کام کرتے رہیں گے، لیکن ادھر بھی تو چھٹیاں ہیں نا. یہ تو ہوگی تھی ایک بات. وہ جس کی اماں جی حضور 16 سال کی عمر میں بھاگ گئی تھی، انہوں نے کہا جی 10 دن میں اس کا فیصلہ کرے. مجوکا کو کہا، وہ پہلے والے کو کیا نام تھا، دلشاد کے عورتوں والا جو نام تھا اس کو نہیں، مجوکا کو کہا 10 دن میں سن اور فیصلہ کر. چلو جی، آفیشیلی طور پہ تو کل کا دن انکلوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آج کا آج نہ کیا، باقی عید کی چھٹیاں آ گئی ورکنگ ڈے، تو 8 دن میں اس نے عید کی چھٹیوں کے بعد پھر اگلا وہ آ جائے گا چھٹیاں پھر جو ویکلی ہوتی ہیں. تو یہ جو اگلی منگل بدھ آ رہی ہے اس میں نہیں، اس سے اگلے منگل بدھ کو فیصلے آنے کے چانس ہے ایک بات. اور آج بھی ہے، شاید اس کا سزا معطل ہو جائے اور بی باہر آ جائے، چانس ہیں،
لیکن اس ٹائم تو چھایا ہوا ہے نا الیگل آرمی چیف چھایا ہوا ہے، اور اپیلوں کے اوپر 1 ماہ آپ گڈمٹ ہوئیں گے نا، اپیلیں اور ہے، سزا اور ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر یہ اس نے کہا تھا، اس میں ذکر ہی نہیں کیا، اتنا لمبا فیصلہ لکھ کے بھی ذکر ہی نہیں کیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ خاور مانے کا نیا وکیل آئے گا کہ مجھے ٹائم تو میں نے پڑھنی ہے فائل۔ رضوان عباسی گیا تھا وہاں پہ پیش ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے چینج کر دیا، تو پچھلے آرگو کرتا رہا، اس کو کہتے تجھے چینج کر دیا، چل نیوا ہو کے نہ، لیکن یہ کون کرے گا؟ ہاں جی، جب 16 سال کی عمر میں بھاگے گی تو پھر اس طرح ہی ہوئے گی، چڈا گا نہیں تو کون کے رکھاں گا، تون کے رکھاں گا۔ اچھا جب گندی ڈرٹی پالیٹکس کی طرف بھی آ جائے، یہ جو ہے نا، اس کو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، فضل الرحمان اس کے کبھی بھی اس کی فیور میں نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہباز شریف جا کے مل رہا ہے، وہ تو بکاؤ مال ہے گا، کوٹھے پہ چلے جاؤ تو رنڈیوں سے زیادہ جو گھٹیا نسل کا۔ اچھا جی، وہ انہوں نے یہ کر دیا جی، وہ کیا کر دیا، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو لے کے آئے نا، اس میں اپنے ہیوی ویٹ انہوں نے اتارے ہیں، خواجہ آصف، چودھری تنویر، فلانا ٹمکانا، اور بھی تگڑے تھے، ان کی طرف سے بھی مار کے چلے گئے، لیکن غفور حیدری کا نام اس میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے گا شیخ وقاص اکرم کی لاٹری نکلنے والی ہے، جھنڈے والی کار تو آئے گی نا، اس نے بھی 9 مئی کے اس میں کاٹا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ تگڑے تھم نیل جو تگڑے برجے، ان کو پاکستان کے پی ٹی آئی کے یتیم یا اس کو کہتے ہیں جو مجنوں سا ہوتا ہے، ان کو وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے پچھلی گورنمنٹ کا احتساب کرنا ہے، پچھلی گورنمنٹ اس کی اپنی ہے تھوڑی سی، اور باقی رجیم چینج کی، جس کے اندر 50 کروڑ پاکستان بار کونسل کو دے دیا، حساب کتاب ہی کوئی نہیں، رسیدہ ہی نہیں منگی، منی ٹریل ہی نہیں منگی، جس میں 11 ارب روپیہ دیا تھا شہباز شریف نے پہلے، اور 4 ارب اب دے دیا۔ ہاں جی، 4 ارب، یہ 15 ارب کا حساب کتاب مانگنا ہے، چلو یہ اگلی گورنمنٹ پہ ڈال دو۔ وہ 11 ارب میڈیا کو کیوں دیا، کس کو دیا، اور اسی میں سے جو وزیر اعظم کے سواب دیدی فنڈ ہے، اس میں سے کن جرنلسٹوں کو پیمنٹ کی گئی؟ تو وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کام ہے۔ خورشید شاہ بھی رہا